کو رب لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے۔ اس کے لینے دینے میں آزمائش نظر رکھنا، اس کے لیے دیے میں الجھ نہ جانا، رب سے غافل نہ ہو جانا۔ سب خواہشیں، سب آزمائشیں رجوع کا بہانہ ہیں۔ تم آزمائشوں کی پرستش میں نہ آ جانا، تم خواہشوں کو خدا نہ بنا لینا۔ اور رب نے کہا تھا، تم نے کہا ایمان لے آئے تو کیا آزمائے نہ جاؤ گے؟ جتنی بڑی آزمائش اتنی بڑی عطا۔ آزمائش کو نہ کوسنا، اس آزمائش میں رب کو کھوجنا، یہی آزمائش میں آسانی و سرخ روی ہے۔ اللہ ہی تو آس ہے، اللہ ہی تو امید ہے، اللہ ہی تو سچ ہے اور اللہ ہی تو آسانی ہے۔ تمہارا رب ہر شے پر قادر ہے، وہ حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہارے دل میں چھپے درد کو، بے آواز سسکیوں کو، نیند سے خالی بے سکون راتوں کو، خاموش دعاؤں کو، دل میں دبی حسرتوں کو، اور وہ جواب ضرور دے گا تمہاری دعاؤں کا۔ بس مانگتے رہو، صبر کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ۔ اللہ پر بھروسہ رکھے، وہ موقع دے رہا ہے تو تم مٹا کیوں نہیں لیتے اس کو؟ وہ موقع دے رہا ہے تو تم منا کیوں نہیں لیتے اس کو؟ سنا دو اس کو ساری فریادیں اور بتا دو اس کو کہ امید اور یقین سے آئے ہو اور معجزوں کے بغیر واپس نہیں جاؤ گے۔ پھر چاہے ساری عمر اس کی چوکھٹ پر جھولی پھیلائے بیٹھنا پڑے تو بیٹھے رہنا۔ امید کو مایوسی میں نہ بدلنے دینا اور نہ ہی یقین کو ٹوٹنے دینا، کیونکہ اللہ ہی سنتا ہے اور وہی سنے گا۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ تکلیف میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ جب کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اسے جواب دینے کے 3 طریقے ہیں۔ اس بندے کے ساتھ واپس ایسا ہی سلوک کیا جائے یا اسے حسب توفیق بد دعا دی جائے۔ اللہ والوں کے نزدیک یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ اس زیادتی کا بدلہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ اس صورت میں یہ بات تجربے میں آئی ہے کہ زیادتی کرنے والے کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ یہ نسبتاً بہتر طریقہ ہے۔ ایسے شخص کو اللہ کی خوشنودی کے لیے معاف کر دیا جائے کہ آخر وہ بھی ایک بیوقوف انسان ہی ہے۔ یہی اللہ والوں کا طریقہ ہے اور یہی جوان مردوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ کو نرم دل والے لوگ بڑے پسند ہیں، آسانیاں دینے والے، راستہ نہ روکنے والے۔ ان کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس کوئی آتا ہے تو اس کو اس کے حق سے زیادہ دیتے ہیں اور احسان کرتے ہیں اور اس احسان کو جتاتے بھی نہیں ہیں۔ سیدھے اور سادے بندے ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی غلطی کو بھی فوراً معاف کر دیتے ہیں اور دل میں نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، جو عباد الرحمن ہیں اور وعدے نبھانے والے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں زندگی اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، وقت لگتا ہے، اور جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو چیزوں کو درست کرنے کے لیے وقت کم ہوتا ہے۔ کبھی ہم وہ جگہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں جہاں ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوتی ہیں، اور کبھی وہ لوگ چلے جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہوتی ہیں۔
بس کرنا یہ ہے کہ جب احساس ہو جائے، سمجھ آ جائے تو پھر کوشش کریں کہ کم سے کم غلطیاں ہوں۔ اللہ اور انسان کے درمیان تعلق امید کا ہے۔ انسان بے انتہا مایوسیوں اور پریشانیوں سے گھبرا کر بھی حوصلہ نہیں ہارتا، کیونکہ اللہ ایک امید کی صورت میں اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ امید اسے ٹوٹنے نہیں دیتی، بس شرط ہے کہ انسان کا اپنے رب سے تعلق مضبوط اور غیر متزلزل ہو۔ زندگی میں خوشی پیسے سے نہیں آتی۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ تو بہت ہے، لیکن خوشی اور سکون نہیں ہے۔ خوشی اور سکون تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اللہ کا ہم سے وعدہ ہے کہ اس کے فرما بردار بن کر رہیں گے، تو بغیر پیسے کے بھی زندگی میں خوشی اور سکون ضرور ہوگا۔ اس دنیا میں آپ چاہے کتنا وقت کیوں نہ گزار لیں، یہ دنیا آپ کی نہیں ہو سکتی۔ آپ اس دنیا میں اپنے دوستوں کے پیچھے، رشتہ داروں کے پیچھے خود کو کتنا ہی ہلکان کیوں نہ کر لیں، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی آپ کی قدر نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہمارا نہیں ہے سوائے ہمارے رب کے، بس وہی ہمارا ہے۔ وہی ہے جس کو جب پکارو وہ جواب دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ بس اللہ مل جائے پھر سب مل جانا ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہماری نیت صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونی چاہیے، لیکن اپنے روزمرہ کے کاموں کو کرتے ہوئے ہمارے لیے یہ ایک مشکل ٹاسک ہے، کیونکہ ہم انسان ہر چیز کا کریڈٹ خود لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنا ہر کام صرف ہماری اپنی کاوش لگتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، تو پھر ہمارے اچھے کام ہمارا کریڈٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اکثر اللہ سے اپنے تعلق کو دعاؤں کی قبولیت سے ناپتے ہیں۔ دعا قبول ہو گئی تو اللہ ہم پر مہربان ہے، اور اگر قبول نہ ہوئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ دعا تو ایک بونس ہے، قبول ہو گئی تو ہو گئی، نہ ہوئی تو اس سے ہمارے اور اللہ کے تعلق میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تعلق اس سے الگ ہے، سر ہم نے ہر حال میں جھکانا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بہت ساری ایسی آزمائشیں بھی تو ہیں جن سے اللہ پاک نے ہمیں نہیں گزارا۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان جب یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے سمجھیں، تب وہ کہیں نہ کہیں اللہ سے اپنا ایک دوستی والا تعلق کھو دیتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سوالیہ انداز میں، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ وہ ذات جو سراپا محبت ہے، اس کی محبت سے انسان اپنے زخموں کو نہ بھرے۔ وہ ذات جو سراپا محبت ہے، اس کی محبت ہے، اس کی محبت سے اسے سکون نہ ملے تو پھر کائنات کی کون سی شے اس کے دل کو قرار دے سکتی ہے؟ واللہ کوئی شے بھی نہیں۔ اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اللہ کی محبت وہ واحد چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بدلتی نہیں اور کبھی کم نہیں ہوتی۔ تم چاہے کتنے ہی گناہ کر لو، جب بھی پلٹ کر آؤ گے وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ دنیا والے تمہاری ماضی پر انگلیاں اٹھائیں گے، مگر تمہارا رب تمہاری توبہ پر رحمت برسائے گا۔
وہی تمہارا سب سے بڑا سہارا ہے، وہی تمہاری ہر تکلیف کا علاج ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو سن رہا ہے اور وہ تمہیں تمہاری طلب سے بہتر عطا کرے گا۔ بس اپنے رب سے لو لگاؤ، کیونکہ جب سب راستے بند ہو جائیں تب بھی اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ مثبت سوچ رکھتے ہیں، جب آپ خالص نیت رکھتے ہیں، جب آپ خوبصورت صبر کرتے ہیں، جب آپ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، تب آپ کے لیے وہ بھی ممکن ہونے لگتا ہے جو ممکن ہونے والا نہیں ہوتا۔ پھر ایک لمحہ لگتا ہے، بس ایک لمحہ اور سب بدل جاتا ہے۔ جب آپ کو کسی سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو آپ ایسا نہیں کرتے کہ آپ اس کے سامنے جا کر فوراً وہ مانگنے لگیں جو آپ کو چاہیے۔ آپ خود غرضوں والا رویہ نہیں رکھتے، بلکہ آپ عاجزی والا رویہ رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آپ اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ نے فوراً سے اپنی فریاد کھول کر مطلب پرستوں کی طرح نہیں رکھ دینی، بلکہ آپ نے یہ سب سے پہلے اللہ کو اپنی زبان سے یہ بتانا ہے کہ یا اللہ آپ ہی ہیں جو مجھے میری فریاد سے نواز سکتے ہیں، اور صرف آپ ہی ہیں جس سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ مانگتے آپ اسی سے ہیں جس پر آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سنے گا، اور جس پر آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہ دے سکتا ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ آپ نے اللہ کو یہ بتانا ہے کہ کتنے بڑے رتبے پر آپ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے اللہ کو بتانا ہے کہ جو جگہ آپ کے دل میں اللہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اس آیت میں الحمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ الحمد میں المخصوص کے لیے ہے، یعنی ساری تعریفیں خاص صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے، یعنی اللہ کو پسند ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی اللہ کی تعریف کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے۔ کیا آپ نے کبھی یہ ایک بات محسوس کی ہے کہ ہم جب بھی اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو ہم اسے مانگنے سے پہلے اور مانگنے کے بعد اللہ کی تعریف کرتے ہیں؟ اس سے مجھے وہ معاملہ یاد آ گیا جب ہم اپنے ماں باپ سے کوئی چیز مانگنے کے لیے ان کے ساتھ لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ سے ہی تو امید ہے، پلیز ہمیں یہ چیز دلا دیں، یا جو آپ نے لے لی ہے وہ ہمیں واپس کر دیں۔ ہم ان کی منتیں کرتے ہیں، ہم ان کا کہنا مانتے ہیں، ہم ہر وہ چیز کرتے ہیں جس سے ہمارے ماں باپ کو خوشی ملتی ہے، اور پھر ہمارے ماں باپ ہمیں وہ چیز دے دیتے ہیں جس کے لیے ہم گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہم نماز میں اللہ کو مناتے ہیں، گڑ گڑا کر، پیار کر کے، اللہ کا کہنا مان کر، اور پھر اللہ بھی ہمیں وہ دے دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے۔ ایک باعزت انسان کبھی بھی ہر ایک کے سامنے نہیں جھکتا، وہ صرف اس کے آگے جھکتا ہے جو عزت اور مرتبے میں اس سے بھی برتر ہو، اور اللہ سے برتر تو کوئی بھی ذات نہیں ہو سکتی۔ تو جب آپ سجدوں میں سر کو جھکائیں اللہ کے سامنے زمین سے لگے ہوتے ہیں نا، تو آپ اللہ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے دل میں اس ذات کا کیا مقام ہے۔
آپ ایسے اللہ کی عظمت اور بادشاہت کا اظہار کرتے ہیں اور سوچیں کہ اللہ کو اپنے اس بندے سے پیارا اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے اور جھک جائے۔ اس گھڑی میں آپ اللہ کے اتنا قریب ہوتے ہیں جتنا آپ خود سے بھی قریب نہیں ہوتے، اور اس قریبی کے عالم میں آپ کو وہ قربتیں ملتی ہیں جو عام انسان کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں۔ دنیا سے ان چیزوں کی توقع نہیں رکھنی چاہیے جو صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اگر دنیا سے امیدیں وابستہ کر بھی لی جائیں تو کیا مل جاتا ہے؟ جو اللہ نہ دے وہ دنیا بھی نہیں دے سکتی، اور جو اللہ دے دے وہ دنیا کبھی چھین نہیں سکتی۔ لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے ہو، ان سے امید لگاتے ہو، جو خود کھجور کی گٹھلی کے بھی مالک نہیں، تو تم اس سے فریاد کیوں نہیں کرتے جو دو جہانوں کا مالک ہے، جو تمہیں دے گا تو جتائے گا نہیں، جو تمہیں سن کر انسنا نہیں کرے گا، جو تمہارے آنسوؤں کا مذاق نہیں اڑائے گا، جو تمہیں وہ بھی دے سکتا ہے جو تمہارے نصیب میں نہیں، جو ان معجزوں کا مالک ہے جنہیں دیکھ کر عقل حیران پریشان رہ جاتی ہے، تو پھر تم اس کے سامنے تڑپ رکھو اپنی جو قدر جانتا ہے۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے وہ جو دل میں سمایا ہوا ہے وہ دل کے معاملات سے بے خبر تو نہیں؟ جو تڑپ تمہیں سجدوں تک لے آئی ہے، کیا تمہیں اب بھی اس دعا کی قبولیت پر یقین نہیں؟ جس چیز کو تم اچھا سمجھ بیٹھے ہو اسی میں خیر ہو یہ بھی تو ضروری نہیں۔ کیوں خود خوفزدہ ہو نصیب اور مستقبل سے اتنا؟ کیا تمہیں اللہ کے منصوبے پر کامل یقین نہیں؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ الجبار ہے، وہ ٹوٹے دلوں کا مالک ہے؟ بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی محال ہو جائے، اگر تمہارا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے اور تمہاری روح پتا پتا بکھر گئی ہو، تو آخر میں اللہ سب جوڑ دے گا، اور ایسے جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو۔ بس اس کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسے سے اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا۔ اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے تو وہ خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا، ٹوٹا دل جوڑ دے گا، بکھری روح سمیٹ لے گا، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے شیطانی وسوسے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے آتے ہیں۔ اب شیطان کو کیا ضرورت ہے کسی بھٹکے ہوئے کو بھٹکانے کی؟ شیطان تو اسی پر محنت کرے گا نا جو سیدھی راہ پر ہے، تاکہ وہ انسان سیدھی راہ سے ہٹ جائے۔ اس لیے وسوسوں سے بچنے کے لیے سب سے ضروری ہے اللہ سے بات کرنا، اللہ کے لیے اور اپنے لیے تنہا وقت نکالنا اور اللہ سے دعا کرنا۔ جیسے آپ اپنی من پسند چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا، ویسے ہی آپ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں خصوصاً شیطان سے بچنے کی غرض سے کیا ہے۔ انسان جب سچے دل سے تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اللہ بڑے پیار سے اپنے بندے کو سنتا ہے۔ جب وہ اللہ کو اپنے دل کا حال سناتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے نا، تو اللہ بھی اس کی تکلیفوں کو جڑ سے مٹا دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کبھی اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کہتا ہے اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ جس طرح ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر کلی کے بعد پھول آتا ہے، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ٹھیک اسی طرح آپ کی پریشانیوں، آزمائشوں اور مشکل وقت کے بعد اللہ آپ کو راحت بھی دے گا اور خوب انعامات سے بھی، جس کو پا کر آپ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ غم کیا تھا، مشکل کیا تھی، آپ سب بھول جائیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اللہ نہیں دے گا جو تمہیں چاہیے؟ تم مانگ کر تو دیکھو دل سے ایک بار، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تمہیں ضرور دے گا جو تمہیں چاہیے، بس یقین رکھو۔ اور پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ نہیں دے گا تو تم غلط ہو، کیا پتہ تم سے ہی مانگنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، ورنہ وہ رب تو عنقریب بھی سن لیتا ہے۔ تو تمہاری کہی ہوئی بات کیسے نہیں سنی ہوگی اس نے؟ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہیں۔ اور سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا ہے۔ کیسے اللہ ایک لمبے گھپ اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے اور پھر اس ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے اس کرن کو دیکھ کر کبھی یہ نہیں سوچا یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دعا کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آدھی زندگی مشکل تو دعا سے ہی حل ہو جاتی ہے، باقی کوشش سے ہے۔ اس بات کو آپ کو یوں کہہ لو کہ زندگی میں 2 چیزیں ہیں، ایک کوشش ہے اور ایک نصیب۔ کوشش سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی نصیب ہے یہ دعا کا حصہ ہے، دعا کی تاثیر ہے، یہ کوشش سے حاصل نہیں ہوتا۔ کوشش سے آپ کوئی اچیومنٹ کر لو گے، لیکن دوسرے شخص کا دل مائل ہونا نصیب کی بات ہے، سفر کا انجام اچھا ہونا نصیب کی بات ہے۔ صاحبان نصیب جو ہیں، اگر ان کا عمل بظاہر کمزور ہو تو بھی ان کا نصیب بلند ہے، عروج پر ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے تو بظاہر یہ گرنے کا عمل ہے، مگر یہ عروج کا عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کو آواز آئی کہ مبارک ہو، پیغمبری کا سفر شروع ہو گیا، کیونکہ آپ کی پیغمبری کا سفر کنویں میں گرنے سے تھا۔ مدعا یہ ہے کہ صاحب عروج جو ہے وہ بظاہر زوال میں بھی صاحب عروج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ اگر نوح علیہ السلام کی التجا، دعا یا خواہش کے باوجود ان کا بیٹا طوفان سے نہیں بچایا گیا تو اس میں نوح علیہ السلام کی نبوت پر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو ایک معمولی انسان کی دعا قبول کر لے، چاہے تو نبی کی بات ٹال دے۔ اللہ تو سب سے بے نیاز ہے۔ اکثر انسان بہت بے چین ہو جاتا ہے کہ آخر وہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی من پسند چیز دینے پر راضی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی پسندیدہ چیز نوازنا چاہتا ہے تو اسے یہ ایک خاص نشانی پہلے دکھاتا ہے۔
میرے رب کا قرآن 3 جگہوں پر اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھولتا ہے، کن لوگوں کو ان کی منچاہی چیز عطا کرتا ہے اور کن لوگوں سے ناراض ہو کر ان پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری منچاہی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تم اپنے اندر خیر کی قوتوں کو مضبوط کر کے اپنے شر سے لڑنا سیکھ لیتے ہو اور اپنے اوپر آئی آزمائش سے دل شکستہ اور مضطرب نہیں ہوتے، بلکہ اپنے مقصد سے جڑ کر ہر ممکن کوشش اور تدبیر اپناتے ہو، تو وہ رحمان تمہیں ایسے ناممکن وسیلوں سے عطا کرتا ہے کہ جس کا تم گمان بھی نہ رکھتے ہو۔ اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، اے میرے بندے، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہے اور عنقریب وہ تمہیں بہترین راہ دکھائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں جلد عطا کر دے تو یاد رکھو حزن و ملال کوئی چیز کبھی واپس نہیں لوٹتی اور خوف سے تمہارا مستقبل نہیں بنتا، بلکہ تمہارا ایک اچھا دل اور مطمئن قلب کامیابی کے بازو ہیں جو تمہیں ہر مسرت عطا کرتے ہیں جس کی تم تمنا رکھتے ہو۔ جانتے ہو وہ کون سی ایسی طاقتور دعا ہے جو تمہیں دونوں جہانوں کی ایک ایک چیز خرید کر دے سکتی ہے؟ وہ ہے اللہ سے ہدایت کی دعا۔ اس دعا میں اتنی طاقت، اتنی پاور ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس ہدایت کی دعا لینے آتا ہے تو مجھے اس پر اس قدر پیار آتا ہے کہ میں اس کی پسندیدہ دعا پر کن فرماتا ہوں اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار کے رکھ دیتا ہوں۔ اگر تم اللہ سے اپنی منچاہی چیز پانا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ریسیپروکیٹ کرتا ہے۔ اللہ کا قول ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر تم اللہ سے معجزات کے در کھلوانا چاہتے ہو تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھو۔ یاد رکھو وہ نصیب کا ہر لفظ جب چاہے بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہو جاتا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ کب بناتا ہے اور اپنا کن کب فرماتا ہے، تو یاد رکھو کہ جب تم اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو اور اپنی ذات سے کسی کی حق تلفی نہیں کرتے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب تمہارا دل صاف ہوتا ہے نا تو اللہ خود بڑھ کر تمہارا ساتھ دیتا ہے اور تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں تمہارا رب ان پر رحم فرماتا ہے۔ تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں، خدائے رحمان تم پر رحم فرمائے گا۔ اور اگر آج تمہیں کوئی چیز بے شمار دعاؤں اور ذکر و اذکار کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو رہی تو سنو، اللہ تم سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو میری رضا پر راضی ہو جائے کہ اے اللہ جو تو مجھے دینا چاہتا ہے میں اسی پر راضی ہوں،
تو وہ فرماتا ہے کہ میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اللہ قرآن میں قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر لیا میں یقیناً اسے ہر پریشانی سے نجات اور پرسکون زندگی عطا کروں گا۔ اور ایک وقت زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے کہ دعا تو بہت دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ تمہاری من پسند چیز عطا کرنے والا ہے۔ انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے، اور جب اچانک یہ ایک نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہاری من پسند چیز عطا کرنے والا ہے، کہ جب تمہاری فکر میں سلجھاؤ اور برتاؤ میں خوشگواری تمہاری روح میں وہ لطافت پیدا کرنے لگے کہ جس کی تاثیر اگر تم ٹھیک ٹھیک قبول کرنے لگو تو کندن بن جاؤ۔ یاد رکھو اللہ نے ابن آدم کو اپنے رجحان کے مطابق کام کرنے کا موقع تو عطا کیا ہے، مگر جب تم اپنی انفردی سیرت اور بہترین رویے سے اپنی زندگی کی صورت گری کرنے لگتے ہو تو وہ رحمان تمہاری پسندیدہ عطائیں تمہارا مقدر کر کے تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ اور اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارے غم تمہیں اللہ سے قریب کر کے تمہیں صبر کرنا سکھا رہے ہیں تو یہ اشارہ ظاہر کرتا ہے کہ عنقریب اللہ تمہارے لیے معجزہ خاص کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ ناپسندیدہ چیزوں میں پسندیدہ چیزوں سے زیادہ خیر پوشیدہ ہے۔ عواقب کو تم نہیں جانتے کہ سزا کے لباس میں کتنی نعمتیں ہوتی ہیں اور شر کے لباس میں کتنا خیر چھپا ہوتا ہے۔ اور جو تم نے چاہا وہ تمہیں نہ ملا تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ دنیا کے تمام دروازے بھی تم پر بند کر دیے جائیں، مگر رب کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ وہ تو تمہارا اس وقت بھی منتظر ہوتا ہے جب تم اسے فراموش کر بیٹھتے ہو۔ پتہ ہے جب اللہ تمہاری منچاہی چیز تمہیں نوازنا چاہتا ہے تو وہ ماحول اور اسباب و اثر میں حیران کن راستے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں، تو سنو، جب یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے نا تو وہ تمہیں دوسری ڈور سے فوری جوڑ دیتا ہے۔ جب تم تھک کر رکتے ہو تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تم سے فرما رہا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو ضائع چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ یاد رکھو یہ وقتی آزمائش تمہارے لیے کن کے معجزات سنبھال کر بیٹھی ہیں۔ تم نے اپنا حال دل اس کو سنا دیا ہے نا، تو بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے دلوں کے رازوں کو سنبھال لے گا۔ وہ تمہیں اپنی رحمت کے حصار میں لے کر تمہاری من پسند چیز تمہیں نواز دے گا۔ قرآن میں اللہ کا اپنے بندے سے وعدہ ہے کہ وہ اسے اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ دیکھنا تم عنقریب اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کو بدلتا دیکھو گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کے حصول کی خواہش ہو لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔ سکون کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو خواہش کم کی جائے یا صلاحیت بڑھائی جائے۔ ہر خواہش کے حصول کے لیے ایک عمل ہے، عمل نہ ہو تو خواہش ایک خواب ہے۔ ہم جیسی عاقبت چاہتے ہیں ویسا عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی کسی بات پہ ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں
یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، تو یاد رکھیے کہ آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے، اگر اس کو پسند کر کے آپ چلنا شروع ہو جائیں تو سکون قلب ہو جائے گا انشاءاللہ۔